السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل لرن ایزی نالج۔ جی تو گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ جی تو گائز، آج جو میں آپ کے لیے پیراگراف لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی ایزی، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی نالجیبل ہے۔ جی تو گائز، اس میں ہم کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ورڈ بائی ورڈ میننگز، جو میں یہاں پہ آپ کے لکھ دوں گی۔ اس کے علاوہ ہم اس کی پرناؤنسیشن سیکھیں گے اور اس کی جو ہے ٹرانسلیشن کرنا بھی اس کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ فوڈ شارٹیج، یعنی کہ خوراک کی کمی۔ جی تو گائز، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آج کل جو ہے ایک گلوبل ایشو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے اور اس کو کیسے جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا فوڈ شارٹیج، یعنی کہ خوراک کی کمی۔ فوڈ، خوراک، ہم لکھیں گے فوڈ، خوراک کی شارٹیج یعنی کہ کمی، خوراک کا کم ہونا۔ تو شروع کرتے ہیں فرسٹ سینٹینس۔ فوڈ شارٹیج از اے گلوبل کنسرن، ٹھیک ہے؟ فوڈ یعنی کہ خوراک کی شارٹیج، کمی، از ہے ایک گلوبل، گلوبل کا مطلب ہوتا ہے عالمی، ٹھیک ہے نا؟ کنسرن کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے تشویش یا مسئلہ۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟ فوڈ شارٹیج یعنی کہ خوراک کی کمی از اے گلوبل کنسرن، ایک عالمی مسئلہ ہے۔ خوراک کی کمی جو ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ صرف پاکستان میں ہی اس کا جو ہے پرابلم نہیں ہے، یہ آل آف دا ورلڈ، یعنی کہ پوری دنیا میں ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک تشویش پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک مسئلہ ہے، ایک خوراک کی جو وہ بہت قلت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاپولیشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو جو ہمارے وسائل ہیں یا ذخائر ہیں وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ It occurs when the supply of food is insufficient to meet the demand، ٹھیک ہے؟ It یعنی کہ یہ، occurs یعنی کہ تب ہوتا ہے، تب ہوتا ہے when جب the supply یعنی کہ فراہمی of کی فوڈ یعنی کہ خوراک، خوراک یعنی کہ جو ہم کھاتے ہیں، is ہے insufficient، insufficient یعنی کہ ناکافی، نامکمل، یعنی کہ جس کی قلت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم اپنی ضرورت کے مطابق پرووائڈ نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹو میٹ دا ڈیمانڈ، میٹ دا ڈیمانڈ یعنی کہ ڈیمانڈ کے مطابق یا طلب کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہاں پہ لکھیں گے میٹ دا ڈیمانڈ یعنی طلب کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ It occurs when the supply of food یعنی کہ یہ تب ہوتا ہے، یہ مسئلہ تب سر اٹھاتا ہے یا تب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب خوراک جو ہے وہ ناکافی ہو جاتی ہے طلب کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تب ہوتا ہے جب خوراک کی فراہمی طلب کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہو، یعنی ہماری جو خوراک کی سپلائی ہے یعنی کہ فراہمی ہے وہ ہماری طلب کے مطابق جو ہے وہ کم پڑ جائے، پوری نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ several factors contribute to this crisis، ٹھیک ہے نا؟ several یعنی کہ کئی، بہت سارے، بے شمار، ٹھیک ہے نا؟ factors عوامل، contribute حصہ ڈالتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حصہ ڈالتے ہیں to this crisis،
ٹو کا مطلب ہم یہاں پہ لکھیں گے میں، دس یعنی کہ اس، کرائسس بحران، بحران کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہو جانا، کسی چیز کی قلت ہو جانا، ٹھیک ہے کہ کئی عوامل جو ہے اس بحران میں حصہ ڈالتے ہیں، انکلوڈنگ پاپولیشن گروتھ، انکلوڈنگ یعنی کہ بشمول، یعنی اس میں شامل ہے، ان بحرانوں میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، بشمول، یعنی کہ یہ بھی، یہ جو انکلوڈنگ یہ پاپولیشن گروتھ ہے یہ بھی ان کرائسس میں شامل ہے، بشمول یعنی کہ شامل ہے پاپولیشن گروتھ، پاپولیشن یعنی کہ آبادی، آبادی میں گروتھ اضافہ، یا آبادی کا بڑھنا بھی ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی بات ہے۔ several factors contribute to this crisis یعنی کہ کئی عوامل اس بحران میں حصہ ڈالتے ہیں، including population growth یعنی کہ بشمول آبادی میں اضافہ، climate change and economic disparities، climate یعنی کہ موسمیاتی، موسم سے متعلق، ٹھیک ہے نا، موسمیاتی، چینج، چینج کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی، اینڈ اور اکانومک ڈسپیرٹیز، اکانومک یعنی اس کا مطلب ہے اقتصادی، کیا ہے اس کا، اقتصادی، ڈسپیرٹیز، ٹھیک ہے نا، ڈسپیرٹیز کا مطلب ہے تفاوت، اختلاف، ڈسپیرٹیز کا مطلب تفاوت، ہم اس کو اختلاف بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ several factors contribute to this crisis یعنی کہ کئی عوامل اس بحران میں حصہ لیتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، including population growth اس بشمول آبادی میں اضافہ، climate change موسمیاتی تبدیلی، and اور economic disparities اور اقتصادی تفاوت یا اختلاف وغیرہ، یعنی کہ کئی عوامل جو ہے اس بحران میں حصہ ڈالتے ہیں، بشمول یعنی کہ جس میں ان عوامل میں شامل ہیں یہ چیزیں، آبادی میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلی اور معاشی تفاوت یعنی کہ اختلاف وغیرہ جو ہے وہ اس بحران میں حصہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ As the world's population continues to rise, there is added pressure on food production and distribution، ٹھیک ہے نا، as یعنی جیسا کہ، as جیسا کہ the words دنیا کی، words کا مطلب دنیا کی، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ گائز لکھا ہوا ہے ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کیا، دنیا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک سائن بھی چھوٹا سا نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ سائن بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایس بھی لگا ہوا ہے، اور میں نے اس کا یہاں پہ میننگ لکھا ہے ورڈز دنیا کی، میں نے اس کو کیا پڑھا، ورڈز یعنی کہ دنیا کی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس کو اس طرح سے کیوں پڑھا، یہ جو سائن ہے ہمارا اس کو بولتے ہیں اپوسٹرافی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا میننگ ہوتا ہے کا، کی، کے یا کو، ٹھیک ہے نا، کو وغیرہ جو ہے اس کا میننگ آتا ہے، تو ہم جو ہے اپنے سینٹینس کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ میں نے لکھا ورڈز یعنی کہ دنیا کی، ٹھیک ہے نا، پاپولیشن آبادی، کنٹینیوس مسلسل، کنٹینیوس یعنی کہ مسلسل، ٹو رائز بڑھ رہی ہے، کنٹینیو یعنی کہ کنٹینیوس بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایز دا ورلڈز پاپولیشن جیسا کہ دنیا کی آبادی، کنٹینیوس ٹو رائز مسلسل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دیر از ایڈڈ پریشر آن فوڈ، دیر از یعنی کہ جو ہے، ایڈڈ پریشر، ایڈڈ اضافی، ایڈڈ کا مطلب اضافی، فالتو یا بڑھا، زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، پریشر دباؤ، آن
پر فوڈ خوراک، فوڈ کا مطلب خوراک، ٹھیک ہے نا، تو ہم یہاں پہ کی بھی لکھ دیں گے، خوراک کی پروڈکشن یعنی کہ پیداوار پر اینڈ اور ڈسٹریبیوشن یعنی کہ تقسیم، ٹھیک ہے. ایز دا ورلڈس پاپولیشن کنٹینیوز ٹو رائز، جیسا کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. دیر از ایڈڈ پریشر، ٹھیک ہے، دیر از ایڈڈ پریشر یعنی کہ یہ اضافی دباؤ ہے آن فوڈ پروڈکشنز اینڈ ڈسٹریبیوشن، یعنی یہ خوراک کی پیداوار اور اس کی تقسیم پر جو ہے وہ اضافی دباؤ ہے. یعنی دنیا کی جو آبادی ہے ہمارے اس ورلڈ کی، وہ مسلسل جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اور خوراک کی پیداوار اور تقسیم پر جو ہے وہ اضافی دباؤ ہے. یعنی جو ہے وہ دنیا میں جو آبادی جو بڑھ رہی ہے تو اس کی ضرورتیں بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ پہلے جہاں پہ آبادی ہوتی تھی، فصلیں کاشت کی جاتی تھی، اب وہاں پہ جو ہے وہ گھروں کی سہولیات، گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، فصلیں تباہ کی جا رہی ہیں، اس جگہ پہ جو ہے وہ کالونیاں بن رہی ہیں نئی سے نئی، اور جو ہے وہ نئے سے نئے جو ہے وہ مکان بنائے جا رہے ہیں. تو وہ جو فصلوں کی زمین تھی وہ جو ہے کہیں پہ گم ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور ایک جو ہے وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب جو ہے سبزیاں نہیں اگائیں گے، خوراک کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ گندم ہو گئی، چاول ہو گیا، اور جو ہے ایسی بہت ساری چیزیں، فصلیں ہو گئی یعنی کہ سبزیاں وغیرہ، تو جب زمین نہیں ہوگی اس حساب کے مطابق، ہماری آبادی کے حساب کے مطابق، تو ہے وہ جو ہے سب اس کا خوراک کی قلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. کلائمیٹ چینج ڈسرپٹس ایگریکلچر causing crop failures and food price spikes، ٹھیک ہے. کلائمیٹ یعنی کہ موسمیاتی، چینج یعنی کہ تبدیلی، ہم لکھیں گے تبدیلی نے ڈسرپٹس یعنی کہ متاثر کیا ہے یا متاثر کرتی ہے، ڈسرپٹس متاثر کرتی ہے. ایگریکلچر یعنی کہ زراعت کو کازنگ باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، باعث یعنی کہ وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، باعث بنتی ہے. کروپ فیلیئرز، کروپ یعنی کہ فصلوں کے، ہم یہاں پہ لکھیں گے فصلوں کی، فیلیئرز ناکامی کی، ٹھیک ہے نا. اینڈ اور فوڈ یعنی کہ خوراک کی، پرائس کا مطلب قیمتوں، قیمت، ہم یہاں پہ لکھیں قیمتوں میں سپائکس یعنی کہ اضافے کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی ڈسرپٹس متاثر کرتی ہے ایگریکلچر زراعت کو، کازنگ کراپ فیلیئرز جو کہ فصلوں کی ناکامی کا باعث بنتی ہے، اینڈ اور فوڈ پرائس سپائکس اور خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے. یعنی کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہماری زراعت کو، ہماری فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور جو ہے خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے، ایک ایسا نظام دیا ہے، کچھ فصلیں جو ہیں وہ سردی کے موسم میں تیار ہوتی ہیں، سرد موسم میں، اور کچھ فصلیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، جو کہ گرم موسم میں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے انسان نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اور اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کا فائدہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے وہ نقصان بھی ہے، ٹھیک ہے نا. کی وجہ سے جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے رونما ہوئی ہیں. اس کے علاوہ
جو فیکٹری وغیرہ سے گندے کیمیکلز والا، گندے مواد والا جو ہے وہ پانی نکلتا ہے، وہ ہم لگاتے ہیں اپنی فصلوں کو، ٹھیک ہے نا. جب وہ ہماری زمین میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے جو گندے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہماری زمین کی جو مطلب کہ اس کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ان کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. تو وہ فصلوں کو لگتا ہے پانی، فصلوں کو جو ہے اور سبزیوں کو، تو وہی جو ہے ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ہماری صحت کو بھی متاثر کرتا ہے، ہماری فصلوں کو بھی متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جب جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوں گی تو جو ہے ان کی قلت ہونا شروع ہو جائے گی. تو جب قلت ہوگی تو اس کی جو ہے پرائسز میں یعنی کہ اس کی قیمتوں میں آٹومیٹکلی اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. اکنامک ڈسپیرٹیز لیڈ ٹو ان ایکول ایکسیس ٹو فوڈ ریسورسز. اکنامک یعنی کہ اقتصادی ڈسپیرٹیز کا مطلب ہوتا ہے تفاوت یعنی کہ اختلاف. لیڈ ٹو ان ایکول، لیڈ کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے نا. ٹو ان ایکول غیر مساوی. ایکسیس فراہمی، رسائی. ٹو فوڈ یعنی کہ خوراک کے، ریسورسز ذرائع یا وسائل، ہم اس کو وسائل بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اکنامک ڈسپیرٹیز لیڈ ٹو ان ایکول ایکسیس ٹو فوڈ ریسورسز، یعنی اقتصادی تفاوت خوراک کے وسائل تک غیر مساوی رسائی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیڈ ہم اس کا سبب بننا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رہنمائی کرتا ہے یا سبب بنتا ہے. ٹو ایڈریس فوڈ شارٹیج سسٹینیبل فارمنگ پریکٹسز، فوڈ ویسٹ ریڈکشن اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن سسٹم آر اسینشیل. ٹھیک ہے نا. ایڈریس فوڈ شارٹیج، ایڈریس یعنی کہ نمٹنے کے لیے یعنی قابو پانے کے لیے. فوڈ یعنی کہ خوراک کی، شارٹیج کمی یعنی خوراک کی کمی سے نمٹنے کے لیے. ایڈریس فوڈ شارٹیج یعنی خوراک کی کمی کی پر قابو پانے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے. سسٹینیبل کا مطلب پائیدار، محفوظ یا مضبوط، اچھے، ٹھیک ہے نا، پائیدار. فارمنگ پریکٹسز، فارمنگ یعنی کہ کاشتکاری کے، ہم لکھیں گے کاشتکاری کے پریکٹسز طریقے. پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو بار بار دہرانا، اس کو کرنا، بار بار ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو پریکٹسز یعنی کہ طریقے. فوڈ خوراک اور خوراک کی ویسٹ ریڈکشن. ویسٹ کا مطلب ہے بیکار یعنی کہ فضول، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ لکھیں گے بیکار. ریڈکشن اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. ریڈکشن یعنی کہ کمی، اینڈ اور ایکویٹیبل منصفانہ یعنی کہ برابر. ڈسٹریبیوشن تقسیم، ٹھیک ہے. ویسٹ ریڈکشن اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن سسٹمز آر اسینشیل. سسٹمز یعنی کہ نظام، آر ہیں اسینشیل ضروری، ٹھیک ہے. یعنی
خوراک کی کمی سے نمٹنے کے لیے پائیدار کاشتکاری کے طریقے، خوراک کے فیصلے میں یعنی کہ خوراک کو جو ہے بیکار یا فضول میں ضائع کرنے میں کمی اور تقسیم کے منصفانہ نظام ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو خوراک ہے اس کو جو ہے برابری کے نظام پہ جو ہے اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ Collaboration among nations and individuals is crucial to ensure everyone has access to an adequate and nutritious diet. ٹھیک ہے، collaboration کا مطلب ہوتا ہے تعاون، collaboration یعنی کہ تعاون، among nations among کے درمیان، نیشنز عوام کے یعنی کہ ممالک کے، اقوام کے، اقوام، اینڈ اور انڈیویژولس کا مطلب ہوتا ہے افراد، اس ہے crucial to ensure، crucial ضروری ہے، crucial ضروری، to ensure یقینی، ensure یعنی کہ یقینی بنانے کے لیے، everyone ہر ایک، everyone یعنی کہ ہر ایک کو، has access to an adequate، access کا مطلب رسائی، to an adequate، to an یعنی کہ ایک، adequate مناسب، and اور nutritious diet، nutritious یعنی کہ غذائیت سے بھرپور، ٹھیک ہے۔ ڈائٹ کا مطلب ہے خوراک۔ کولیبریشن تعاون among نیشنز یعنی اقوام کے یا قوموں کے درمیان، اینڈ اور انڈیویژولز یعنی افراد کے درمیان، یعنی افراد اور قوموں کے درمیان جو ہے وہ تعاون، اس ہے crucial to ensure ضروری ہے یقینی بنانے کے لیے، کس چیز کو یقینی بنانے کے لیے، everyone has access یعنی ہر ایک تک جو ہے وہ پہنچانا کو یقینی بنایا جائے، یعنی رسائی کو، to an adequate یعنی کہ ایک مناسب، اینڈ اور نیوٹریشیس ڈائٹ اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اقوام اور افراد کے درمیان تعاون اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو ایک مناسب اور غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی حاصل ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ بہت انفارمیٹیو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا جو ہے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھے بہت سارا خیال، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔